بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کا میزبان محمد اکرم رحمانی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میں اس وقت غلہ منڈی بصیر پور میں موجود ہوں، جہاں پر اہم شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ڈاکٹر صاحب کے بارے میں، ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب، محسن پاکستان، ایٹمی سائنسدان، ان کے لیے جو ہے نا وہ افسوس اور غم کے ساتھ جو ہے نا اظہار کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے دعا گو بھی ہیں۔ آئیے ہم ہمارے بہت ہی بزرگ ہستی حاجی محمد علی ہاشمی صاحب سے ملتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ حاجی صاحب، ڈاکٹر صاحب کل وصال فرما گئے، ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب، محسن پاکستان، ایٹمی سائنسدان۔ تو آج ان کی غلہ منڈی میں نماز جنازہ، غائبانہ نماز جنازہ بھی ادا کی گئی۔ تو ان کے زندگی کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں، تھوڑا سا ناظرین کو بتائیے گا۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ان کی وفات کا بڑا دلی صدمہ ہوا ہے، افسوس ہوا ہے، لیکن یہ بقول علامہ اقبال کے ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ اللہ تعالیٰ نے اس نیک اور اس ہمارے سپوت اور ہیرو کو پاکستان کو دیا، اور پاکستان نے پاکستان کو بلکہ عالم اسلام کو ایٹمی قوت بنا دی، اور اب ہم فخر سے دشمن کے ساتھ چھاتی تان کر کھڑے ہوتے ہیں۔ لیکن اور ساری قوم نے ان کو محسن پاکستان کے نام سے یاد کی اور تھے بھی، لیکن ہم اس کی قدر نہیں کر سکے۔ ہمیں افسوس ہے اب آخر میں جب ان کے جانے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا ہیرو، ہمارا یہ اتنا بڑا، تو یہ ایٹمی سائنسدان جس نے ہماری خدمت کی، اور محسن پاکستان، ہم اس کے احسان کا بدلہ چکا نہیں سکے۔ ہم شرمندہ ہیں، جو ان کو شکوہ نہیں آنا چاہیے تھا، خوش ہو کر جاتے۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی روح کو خوش رکھے، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل دے، اور ہاں جتنے بھی پاکستان کے ہیرو یا اس کے خیر خواہ ہو گزرے، ہماری ان کے لیے دعا ہے کہ خدا رحمت کو نہ دیں عاشقان پاکتی نترا۔ اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے، ان کے درجات بلند کرے۔ ہم سب کو دلی صدمہ ہوا ہے ان کی وفات کا۔ بہت شکریہ جی حاجی صاحب، بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ اس وقت جناب حاجی محمد اکرم ہاشمی صاحب، صدر عوامی فلاحی سوسائٹی، وہ بھی موجود ہیں۔ آئیے ان سے پوچھتے ہیں وہ ڈاکٹر صاحب کے بارے میں کیا خیالات رکھتے ہیں۔ بیٹھے۔ وعلیکم السلام۔ سر، ڈاکٹر صاحب کے وصال کے بعد جو آپ کے ذہن میں ان کی زندگی کے بارے میں کوئی اظہار، کوئی خیال جو آپ کے دل میں ہے کرنا چاہتے ہیں، مہربانی۔ سب سے پہلے تو پوری قوم جو ہے وہ افسردہ ہے ان کی وفات پہ، اور وہ محسن قوم تھے، محسن اسلام تھے۔ پاکستان پہلی اسلامی ایٹمی طاقت کا جو اعزاز ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد ڈاکٹر عبدالقدیر کو ہی جاتا ہے کہ انہوں نے پاکستان کو پہلی اسلامی ایٹمی کی طاقت سے ہمیں روشناس کرایا۔ تو یقیناً پاکستان کا بچہ جو ہے وہ ان کا احسان مند رہے گا، ہماری نسلیں جو ہیں وہ ان کی احسان مند رہیں گی۔ ایسا کام وہ کر گئے ہیں جو پورے اسلام کو وہ محفوظ کر گئے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ اللہ کے فضل سے اسلام تو محفوظ رہنا ہی رہنا ہے، مگر ایسے لوگ جو ہوتے ہیں جنہوں نے یہ جو دشمن ہمارے ایک تانگ لگائے بیٹھے تھے کہ ہم یہ کر دیں گے، پاکستان کے خلاف یہ کر دیں گے، تو ان کو منہ توڑ جواب ملا ہے 28 مئی کو ان کے ایٹمی دھماکوں کے بعد۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند کرے، اور ہمیں بحیثیت قوم ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ میں سمجھتا ہوں یہ آج جو ہمارے ادھر بصیر پور میں غائبانہ جنازہ ہوا ہے نا، تو یہ بیسیکلی ان کو خراج تحسین پیش کرنے کا ایک موقع تھا۔ تو یہ ہمیں اس میں شامل ہو گئے، ہمارے لیے بھی اعزاز کی بات ہے، ان کے لیے دعا کی گئی ہے۔ یہ سارے لوگ جو اس کے منتظمین ہیں وہ بھی یقیناً مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزا دے، اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، ان کے درجات بلند کرے۔ بہت شکریہ۔ حاجی صاحب نے فرمایا پاکستان کے دفاع کے لیے جو ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے اہم کردار ادا کیا، پاکستان کو ایٹمی پاور بنایا،
ایسا آج تک نہ کوئی کر سکا ہے۔ اسلامی ریاست پاکستان پہلی ریاست تھی جس کو ایٹمی پاور بنایا اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے بنایا۔ بہت شکریہ سر۔ ہمارے ساتھ اس وقت حاجی محمد اکرم معظم صاحب، یہ بھی عوامی فلاحی سوسائٹی کے بہت اعلیٰ عہدے دوران ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے ہم پوچھتے ہیں وہ ڈاکٹر صاحب کے بارے میں کیا اظہار خیال رکھتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر ڈاکٹر صاحب وصال فرما گئے ہیں، ڈاکٹر عبدالقدیر خان ایٹمی سائنسدان تھے، پاکستان کے دفاع کے لیے انہوں نے جو کوششیں کیں، جو کردار ادا کیا، جو پاکستان کو حیثیت دی، اس کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ مہربانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میں عوامی فلاحی سوسائٹی کے چیئرمین کی حیثیت سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج الحمدللہ بصیر پور میں ڈاکٹر صاحب کا غائبانہ نماز جنازہ ہم نے پڑھا، اور اس میں بصیر پور کی پوری کریم یہاں پہ موجود تھی۔ تو انشاءاللہ جتنی ان کی عمر تھی وہ پوری کر کے چلے گئے، لیکن اب جو ہے یہ جتنے بھی ہمارے سیاستدان، ہمارے مخیر لوگ، ہمارے نوجوان اور ہماری جتنی بھی قیادت ہے، سیاسی لوگ بھی اس میں شامل ہیں، ان سب کو اب چاہیے کہ یہ بڑی ایک بھاری ذمہ داری ہم پہ عائد ہوئی ہے۔ اس کو ہم نبھانے کے لیے ہمیں اتفاق، پیار، محبت سے جو ہے ہم آپس میں ایسا ماحول پیدا کریں کہ ان کے نقش قدم پہ چلیں، اور جو انہوں نے ہمیں مضبوط دفاع کے سلسلے میں انہوں نے ہمیں مضبوط کر دیا، بلکہ پوری دنیا میں پاکستان کے ساتھ جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں ان کے لیے انہوں نے یہ ہمیں اور ان کو یہ دفاع کے سلسلے میں انہوں نے مضبوط کیا۔ تو انشاءاللہ ہم جو ہے نا اس کو قائم دائم رکھیں گے۔ تو ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے انشاءاللہ بہت جلد ریلوے اسٹیشن پر، بلکہ 11 ربیع الاول کو ہم ریلوے اسٹیشن پہ ان کے صالح ثواب کے لیے محفل سجا رہے ہیں۔ تو آپ تمام دوستوں کو دعوت دے رہے ہیں، اور اس کے علاوہ باقاعدہ طور پہ دوسرے دوستوں کو بھی ہم اناؤنسمنٹ کے ذریعے اطلاع کریں گے۔ تو آپ سے گزارش بھی ہے کہ ان کے صالح ثواب کی اس محفل میں بھی آپ لازمی شریک کریں۔ بہت شکریہ۔ تو ناظرین،